الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس دو حصوں پہ مشتمل ہے۔ آیات کا شان نزول، پس منظر، خلاصہ اور تعارف آج کی گفتگو میں آئے گا۔ آیات کا ترجمہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آئے گا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ سے جو بڑی آیت شروع ہو رہی ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک بے مثال بادشاہت اور حکومت عطا فرمائی تھی، یعنی انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں جنات پہ بھی حاکم بنایا، اور انسانوں جنات کے ساتھ ساتھ جانوروں میں سے چرند پرند، حتیٰ کہ مخلوقات میں سے ہواؤں پر بھی اللہ نے انہیں حکمرانی عطا فرمائی۔ ان کا تخت ہوا کے اندر اڑتا تھا۔ یہ حکمرانی اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ بعض جنات اور شیاطین نے یہ بات یہودیوں میں مشہور کر دی کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو یہ بے مثال حکومت ہے، یہ نعوذ باللہ اللہ کی عطا کردہ نہیں ہے، یہ انہوں نے سحر اور جادو سے مسخر کی ہے۔ یہودیوں کے ذہن میں یہ بات جب پڑی کہ شاید یہ جادو کا نتیجہ ہے ایسی حکومت، تو انہوں نے جادو کے اندر دلچسپی لینا اور اسے سیکھنا شروع کر دیا۔ اور اگلی بات یہ، یہودیوں نے ظلم کیا جو آج تک ان کی کتاب بائبل میں موجود ہے۔ سلاطین اول کے عنوان سے ایک موضوع ہے بائبل کے اندر، اس کے ذیل میں آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام ساری زندگی تو نبی رہے، بادشاہ رہے، کیا وہ باتیں زبان پہ لاتے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے؟ معاذ اللہ آخر میں انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی اور وہ اسلام سے نکلے۔ یہ ظالمانہ بات یہودیوں کی کتاب میں آج بھی موجود ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں ان کے اس غلط نظریے بلکہ اس بہت بڑے بہتان کا رد بھی کیا ہے، اور بڑے واشگاف الفاظ میں فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، جو کافر تھے وہ یہ شیاطین تھے، وہ یہ جنات تھے جو غلط قسم کی باتیں یہودیوں کو سکھاتے تھے۔ تو ایک تو ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو کے سر پہ ہے، اور دوسرا ان کا نظریہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام آخر میں اسلام سے ہٹ گئے تھے، دین سے، معاذ اللہ۔ تو اللہ پاک نے ان نظریات کی یہاں پہ تردید کی ہے۔ عراق کا ایک شہر ہے جس کا نام تھا بابل، آج کل وہ اس نام سے معروف نہیں، بائبل کہہ لیں یا بابل کہہ لیں۔ اس بابل شہر کے اندر یہودیوں نے بہت کثرت کے ساتھ جادو ٹونے کو سیکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ جادو ٹونا شرعاً سیکھنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے اندر پڑھے جانے والے منتر کے بول شرکیہ بول ہوں تو یہ جادو کا سیکھنا انسان کو کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ شرکیہ بول کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے، اگر اس کے اندر شرکیہ بول آ جائیں تو پھر یہ کفر کے مترادف ہو جاتا ہے، کیونکہ جس آدمی نے شرکیہ بول دیے تو وہ تو انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم ایک منتر کے طور پہ ہی پڑھ رہے ہیں نا، کہ شرکیہ بول کسی بھی طور پہ جائز نہیں۔
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ گفتگو میں احتیاط بہت ضروری ہے لیکن ہوتی نہیں ہے۔ کلمات کفر کا زبان سے نکل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انسان کی پچھلی زندگی کے سارے عمل اکارت چلے جاتے ہیں اور اسی لمحے انسان کا اپنی بیوی سے نکاح منقطع ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ مالا بدہ منہ کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر کسی آدمی نے کسی سے یہ بات کہی کہ بھائی شریعت میں تو یہ بات ایسے ہے، اور اس نے جواباً دوسرے نے یہ کہہ دیا یار ایک سائیڈ پہ کرو شریعت کو، فرمایا یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ کفر ہے۔ ایک آدمی نے کہا یار حدیث پاک کے اندر تو حضور نے ایسے فرمایا، وہ کہتا ہو یار تم زیادہ حدیثیں نہ مجھے سناؤ، ایک طرف کرو حدیثوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی غیر محتاط گفتگو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اس لیے جادو ٹونے کا سیکھنا ویسے ہی جائز نہیں، اور اگر شرکیہ بولوں پہ مشتمل ہو تو کفر کی حد میں چلا جاتا ہے۔ اب انہوں نے وہاں عراق میں بابل شہر میں جادو سیکھنا شروع کر دیا، اور اگلا مسئلہ یہ ہوا کہ جادو کے ذریعے سے جو وہ شعبدہ بازیاں کرتے تھے، لوگوں کے اندر ان شعبدہ بازیوں کو معجزے مشہور کر دیے۔ اب جو دیکھنے والے سادہ لوگ تھے، عام لوگ تھے، آپ کو پتہ ہے لا علم بندہ، عام بندہ جلدی اس قسم کی باتوں سے بڑا متاثر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا یار یہ تو بڑی کارستانیاں کر رہے ہیں، بڑی شعبدہ بازیاں کر رہے ہیں، بڑے انوکھے کام کر رہے ہیں، تو یہ تو کوئی اللہ کی طرف سے ان کی معجزانہ شان ہے، وہ یہ سمجھے عام لوگ۔ انہوں نے ان جادوگروں کو اپنا انبیاء کی طرح مقتدا بنانا شروع کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اب شعبدہ بازی اور معجزہ کا فرق سمجھانے کے لیے دو فرشتے، ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتے بابل شہر کے اندر بھیجے، جو ابتدا میں ان کا تعارف یہ تھا کہ یہ جادو سکھاتے ہیں۔ حالانکہ جادو جب جائز ہی نہیں تو فرشتے کیسے سکھائیں؟ فرشتے تو اس کام کے لیے آئے تھے کہ یہ ان کو جادو اور معجزے کا فرق سمجھائیں۔ اس فرق کے سمجھانے کے لیے بطور مثال کے انہیں کبھی جادو کی کچھ صورتیں پیش کرنا پڑتی تھی۔ وہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ جن کاموں کو تم معجزات سمجھ رہے ہو نا کہ یہ شاید پتہ نہیں کیا انہونی ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ جادو ہے، یہ تو دیکھو یہ چند منتروں کے ساتھ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ ان کو معجزات سمجھ کر، معجزے سمجھ کر اپنے ایمان میں کمی نہ لائیں، اپنے ایمان میں بگاڑ پیدا نہ کریں، یہ معجزات نہیں ہیں۔ تو اس میں وہ بعض منتر ایسے ہوتے جس سے میاں بیوی کے اندر تفریق ہو جاتی۔ تو ان فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس شہر کے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جادو اور چیز ہے اور معجزہ اور چیز ہے۔ اور ایک بات ان کے ذہن میں یہ بیٹھی ہوئی تھی یہودیوں کے کہ جادو کے اندر اللہ پاک کی مشیت کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کلمات جب پڑھیں گے تو یہ کلمات فی نفسی ہی اپنے اندر تاثیر رکھتے ہیں اللہ کی مشیت کے بغیر۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کائنات کے جب خالق و مالک اللہ ہے تو کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے دائرہ اختیار سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ پاک کی مقدرت اور قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہ بھی ایک شرکی عقیدہ تھا کہ جادو فی نفسی ہی مؤثر ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے اپنی مشیت سے جادو کو مؤثر کیا، کیونکہ دنیا ہے امتحان گاہ۔ امتحان گاہ کے اندر کسی بچے کا غلط لفظ لکھتے ہوئے معلم ہاتھ نہیں پکڑ لیتا، اسے کہتا بھی جس نے جو لکھنا ہے لکھو، نتیجے پہ پتہ چلے گا کس نے کیا لکھا، کس نے صحیح لکھا کس نے غلط لکھا۔
یہاں قتل بھی ہوتا ہے، یہاں چوری بھی ہوتی ہے، یہاں ظلم بھی ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا جائے اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیج کے، یہ امتحان گاہ ہے۔ جو نیکی کرے گا اسے اللہ پاک نے نیکی کا اختیار دے رکھا ہے، جو برائی کرتا ہے اسے اللہ نے اپنی مشیت سے برائی کا اختیار دے رکھا ہے، کیونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اگر یہاں برائی کے وقت میں ہاتھ ہی پکڑ لیا جائے تو امتحان کس چیز کا ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے وہاں جو انہوں نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ یہ جادو فی نفسی ہی مؤثر ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر فرشتوں کے ذریعے سے، ہاروت اور ماروت علیہم السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کے اس غلط نظریے کی بھی اصلاح فرمائی کہ یہ فی نفسی ہی مؤثر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے دائرہ اختیار کے اندر ہے، اللہ جل جلالہ کی مشیت کے ساتھ ہی ہے۔ تو چند باتیں ہمارے آج کے درس کے اندر آئیں۔ ایک تو یہ کہ یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی حکومت وہ شاید جادو کے نتیجے میں ہے، یہ حسد اور مغالطہ انہیں لگا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ سلیمان علیہ السلام کو معاذ اللہ آخر عمر میں اسلام سے خارج سمجھتے تھے، جس نظریے کی یہاں تردید کی گئی۔ اور تیسری بات یہ کی گئی کہ عراق کے شہر بابل کے اندر جادو سیکھنے کا عروج ہو گیا، کثرت ہو گئی، اور وہ جادو کو عام لوگ معجزے سمجھنے لگے۔ تو اللہ پاک نے چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کی اصلاح کے لیے دو فرشتے حضرت ہاروت و ماروت علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے آ کے معجزے اور جادو کا فرق سکھایا اور یہ بتایا کہ جادو بھی اللہ کی مشیت کے دائرہ اختیار کے اندر ہی آتا ہے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ باقی آیات کے ترجمے کے ضمن میں بھی کچھ باتیں آ جائیں گی۔ جادو کا حکم ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جادو ٹونا سیکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، کسی کے اوپر اگر کسی بد نصیب آدمی نے کوئی جادو ٹونا کر دیا ہے تو اس کا علاج قرآن و حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ جائز ہے، لیکن قرآن و حدیث کے دائرے سے باہر نکلنا، شعبدہ بازیاں کرنا، جھوٹ بولنا اور بے پردگی کا ماحول بنانا، یہ باتیں کسی بھی قسم سے شریعت ان باتوں کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ میں نے ایک صاحب ہیں، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے ہاں چائے پہ گئے تو ایک عامل صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے اتنی بڑی برگر کاٹنے والی چھری پکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھی ہوگی برگروں والوں نے ایک لمبی چھری رکھی ہوتی ہے، لمبی چھری لے کے بیٹھے ہوئے تھے صاحب۔ تو میں نے کہا بھئی یہ کیا بات ہے، یہ آپ نے کس لیے لی ہوئی ہے؟ وہ کہتے یہ نا ان کے معدے کا مسئلہ ہے، تو وہ جادو کی وجہ سے ہے، تو اس کی کاٹ کے لیے یہ چھری منگوائی ہے۔ میں نے کہا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، کیسے کاٹ کرنی ہے؟ یہ چھری پہ ایک دم کر کے پھر ان کے پیٹ کے اوپر یوں چوڑے رخ میں اس کو پھیریں گے تو اس سے پھر ان کے نا معدے کے اوپر جو جادو ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھی یہ طریقہ، وہ بتا رہے تھے کہ جی عامل عالم دین ہے۔ میں نے کہا آپ عالم دین ہیں، یہ طریقہ قرآن و حدیث میں کہاں مذکور ہوا ہے؟ جادو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہودیوں نے کر دیا تھا نا، کیا اس طرح کے بیہودہ طریقوں سے اس جادو کی کاٹ کی گئی تھی؟ یہ آج کل بہت سی عجیب چیزیں معروف ہو گئی ہیں، لہٰذا اگر آپ کسی نفسیاتی مسائل میں، ڈپریشن میں، کاروباری مسائل میں پھنس گئے ہیں، کوئی امراض موذی مہلک لگ گئے ہیں، تو خدارہ ان قسم کے لوگوں کے ہاتھ نہیں چڑھنا چاہیے۔ سمجھدار علماء سے آپ مشورہ کر کے قرآن پاک کی کوئی آیت پوچھ لیں، اس سے متعلقہ اس کو اخلاص و یقین اہتمام سے پڑھنا شروع کریں، اللہ فضل فرمائیں گے۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے آپ کی پریشانی ہرگز کم نہیں ہونے والی، پہلے آپ کو اور پریشانیاں ہیں، پھر آپ کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا جب آپ کو مختلف قسم کے کلیے لگیں گے نا، اور آپ کی حلال کی دولت کو ہتھیایا جائے گا بڑی مکاری اور چالاکی کے ساتھ، تو انسان سمجھتا ہے کہ میں مسئلوں سے نکلنے کے بجائے مسائل میں اور پھنس گیا۔ اس لیے
اس قسم کی شعبدہ بازیوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر ہر قسم کے جادو کا توڑ موجود ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کلام کے سامنے مخلوق کے کلام کی، جادو کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ آپ سورہ بقرہ کو پڑھو، اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، دنیا کا کوئی جادو سورۃ البقرہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب اتنی بڑی جادو کی کاٹ مسلمان کے گھر میں پڑی ہوئی ہے، اور ہم پھر کسی جاہل پیر کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرا مسئلہ حل کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا